بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی مجھے عمر کی لاہور سے ٹیلی فون کال تھی اور انہوں نے سائلیج کے بارے میں کچھ کہا کہ تھوڑا بہت ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں. تو میں نے سائلیج پہ بہت سارے پروگرام آلریڈی کیے ہوئے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا پروگرام، لیکن اس میں آپ کو میں سائلیج کے بارے میں، سائلیج کو کہتے کیا ہیں؟ خمیرہ چارہ کہتے ہیں. اور خمیرہ چارہ یہ بنانے کے لیے مختلف فصلیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، اور فصل کو اس وقت کاٹتے ہیں جب اس پر پھول آ رہے ہوں، اور اس وقت چارہ جو ہوتا ہے وہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے. اور چارے کو گڑھے میں، ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، گڑھے میں دبانے سے پہلے وہ کترنا بہت، میں سمجھتا ہوں بہت موزوں ہے، بہتر ہوتا ہے. اور گڑھے میں ڈال کر اس کو اوپر سے نا پاؤں یا ٹریکٹر کے ذریعے اتنا دباتے ہیں کہ چارے کے درمیان جو موجود ہوا ہوتی ہے وہ خارج ہو جائے. اور اس کے بعد چارے کو پرالی سے ڈھانپ کر مٹی اور توڑی سے اس طرح لپائی کر دی جاتی ہے کہ چارے کے اندر ہوا داخل نہ ہو سکے. اور 50-60 دنوں کے بعد یہ چارہ جانوروں کو کھلانے کے قابل ہو جاتا ہے. اس طرح یہ سبز چارہ کو 2-3 سال کے لیے آسانی سے آپ محفوظ کر سکتے ہیں. اب رہا کہ کون کون سی فصلیں بہتر ہیں، کون سی نہیں ہیں، تو وہ آپ نوٹ فرما لیں. سب سے بہتر، میں ہم نے پہلے بھی آپ کو پہلے پروگراموں میں بھی بتایا ہوا ہے کہ مکئی سب سے بہتر ہے. مکئی کا بھی آپ کر سکتے ہیں، جوار کا بھی کر سکتے ہیں، اور جئی وغیرہ. یہ چارہ بنانے کے لیے نا، یہ خمیرہ چارہ بنانے کے لیے نہایت موزوں ہے. البتہ جو پھلی دار چارہ جات ہیں، چونکہ ان میں شوگر کم ہوتی ہے اور پروٹین زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ان کا خمیر اٹھانا ہوتا ہے نا، اس سے قبل تھوڑی مقدار میں کم پروٹین رکھنے والے چارہ جات یا شیرہ ملانے کی سفارش کی جاتی ہے. اور برسیم کا چارہ نمی کی زیادتی کی وجہ سے خمیر اٹھانے کے لیے موزوں نہیں ہے. البتہ اس میں تقریباً 25% بھوسا یا کوئی اور خشک فصل ملا کر خمیر اٹھایا جا سکتا ہے. اور خمیرہ چارہ جو ہے وہ سب چارے کا بہترین نعم البدل ہے. اور چونکہ یہ جوسی ہوتا ہے اور جانور اسے شوق سے کھاتے ہیں، اور یہ فالتو چارے کو سنبھالنے کا بہترین طریقہ ہے. اور ترقی یافتہ ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کہ خمیرہ چارہ جگالی کرنے والے جتنے بھی جانور ہیں، ان کی خوراک کا سب سے زیادہ اور اہم جزو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور اگر اکثر اوقات سارا سال یہی چارہ جانوروں کو کھلایا جاتا ہے، چونکہ اس کی وجہ سے نا جانور اسے بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اور سبز چارہ اور جتنے بھی چارے ہیں، یا ونڈے کی جگہ خمیرہ چارہ کھلانے سے اسے جانور کے دودھ میں مکھن کی مقدار پر بھی بڑے خوشگوار اثرات دیکھنے میں آئے ہیں. اور ایسے خمیرے چارے جن میں نمی 30 میں سمجھتا ہوں 75-75% تک ہو، سالوں تک بغیر خراب ہوئے، وہ آپ رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ ان میں پانی اور ہوا داخل نہ ہو. وہ ان کو اگر خارج رکھیں، وہ اگر خارج رہے تو وہ خمیرہ چارہ وہ اس کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے. اور اچھا خمیرہ چارہ بنانے کے لیے چارے میں نمی کم از کم 30%، اور اس میں 6 سے لے کے 8% آسانی سے قابل ہضم کاربوہائیڈریٹس یہ ہونے چاہیے. اگر چارے میں 75% سے زیادہ پانی ہو تو اس میں خشک چارہ جات، یعنی مثلا یہ بھوسا وغیرہ، وہ ملانا چاہیے، تاکہ اس مکسچر میں پانی کی مقدار جو ہے نا وہ 65 سے 70% ہو جائے. اگر خمیرہ چارہ اچھا نہ ہو تو اسے جانور کم کھاتے ہیں، جس کی وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن میں آپ کو چند ایک بتا دیتا ہوں. اصل میں خمیرہ چارہ میں وہ ہوتے ہیں ایمائنز، وہ جو ہیں وہ بن جاتے ہیں جو زہریلے ہوتے ہیں. اگر بہت زیادہ خمیر اٹھ جائے تو تیزابیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ چارہ ترش ہو جاتا ہے، اور جلدی ہضم ہونے والے مرکبات کی کمی کی وجہ سے معدے کے بیکٹیریا کو مناسب غذائیت نہیں ملتی، جس سے ان کی تعداد اور خوراک ہضم کرنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے. اور اگر خمیرے چارے میں آکسیجن موجود ہو
تو اس میں مولڈز یہ الی وغیرہ نہیں ہوتی اور بیکٹیریاز وہ پیدا ہو جاتے ہیں جس سے چارے میں تیزابیت کم ہو جاتی ہے اور اچھا خمیر نہیں اٹھتا، اور لیکٹک ایسڈ اور دوسرے قابل ہضم مرکبات پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور چارے کا درجہ حرارت بھی بڑھ جاتا ہے، وہ گرم گرم آپ کو لگے گا جس سے آگ لگنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی چیزوں کے رد عمل کی وجہ سے لحمیات کی دستیابی وہ بھی کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو خمیرہ چارہ کو جو بھی میں نے طریقہ بتایا ہوا ہے، خاص طور پہ اس میں سے آکسیجن وہ ختم کرنی ہے، ہوا اس میں سے خارج کر دینی ہے، تو پانی اور ہوا جب خارج ہو جائے گی اور ایک خاص مقدار تک اس میں نمی رہے گی تو چارہ بہترین اس کا خمیرہ چارہ آپ کے استعمال میں لے گا۔ اور اچھے خمیرے چارہ کی آپ کو مجھے کئی دفعہ سوال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ظاہری خصوصیات کیا ہونی چاہیے، تو ظاہری خصوصیات اس میں اچھے خمیرہ جو چارہ ہے اس میں ایسڈ کی خوشگوار خوشبو ہو اور اس کا ذائقہ ترش اور تیز نہ ہو اور اس پر پھپھوندی وغیرہ نہ ہو، اس کا رنگ ہلکا براؤن ہو اور گہرا براؤن اور کالا نہ ہو، جانور اس کو خوشی سے کھائیں گے، اور خمیرے چارے کا معیار اس میں تیزابیت اور خشک مادہ کی مقدار پر ہوتا ہے، اور زیادہ نمی والے خمیرے چارہ کا پی ایچ جو ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ 4.4 سے کم ہونا چاہیے، اور اگر پی ایچ اس سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ لحمیات کی توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور بیوٹرک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے جو کہ اچھی نہیں۔ لیکن زیادہ خشک مادے والے خمیرے چارے جس میں نمی کوئی 65% سے کم ہو اس میں زیادہ پی ایچ بھی ٹھیک ہے۔ اگر خمیرے چارے میں پانی اور آسموٹک پریشر زیادہ ہو تو اس کی پی ایچ بھی زیادہ ہوگی۔ یہ میں اسٹوڈنٹس کے لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ اور کون سی فصلوں کا خمیرہ چارہ بنایا جا سکتا ہے یہ بھی مجھے بار بار سوال ہوتا ہے، اور اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی خوراک جس میں پانی کی مقدار کم از کم 40% اور اس میں قابل خمیر کاربوہائیڈریٹس کی مقدار جو ہے نا وہ 6 سے لے کے 8% ہو، اس کا خمیرہ چارہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایسی خوراک جس میں پانی کی مقدار 80% سے زیادہ ہو اس میں ہمیشہ کوئی خشک خوراک ضرور ملا لینی چاہیے تاکہ اس میں پانی کی مقدار 64 سے لے کے 70% ہو جائے، ورنہ بہت سے غذائی اجزاء چارے سے بہنے والے پانی میں ضائع ہو جائیں گے۔ اور خشک چارہ جات مثلا بھوسا جو گندم کا یہ توڑی جس کو کہتے ہیں، یا یہ بھو بھی عام زبان میں توڑی بھی کہتے ہیں، بھوسا اسٹرا انگلش میں کہتے ہیں، پرالی ہو گئی، جوار ہو گئی، مکئی ہو گئی، ان کے ٹانڈے جو ہیں ان کو اگر خمیرہ چارہ میں وہ استعمال کیا جا سکتا تو ان میں اتنا پانی ڈالنا ضروری ہے۔ اگر ان کے ٹانڈوں کا اگر خمیرہ بنانا ہو نا، اگر بھوسے چارہ کا یا پرالی کا اور جوار اور مکئی وغیرہ کے ٹانڈوں کا، تو اس میں اتنا پانی ڈالنا ضروری ہے کہ اس میں نمی کی مقدار 45% ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ قابل خمیر کاربوہائیڈریٹس مثلا 3% شیرہ بھی ضرور مکس کرنا چاہیے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے، پلیز یہ چیزیں نوٹ کر لیں اسٹوڈنٹس خاص طور کے پہ، اور ریشہ دار اجزاء اور پانی جن میں زیادہ ہوتے ہیں، اور اس لیے ان کے لیے یہ چیزیں میں نے جو بتائی ہیں یہ بہت ضروری ہیں، جس کی وجہ سے ان میں تمخیر کا عمل نسبتاً کمزور ہوتا ہے۔ ان چارہ جات میں شیرہ وغیرہ ڈالنے سے خمیر کا معیار اچھا ہو جاتا ہے۔ تو میری جان یہ تھے آج سائلج کے بارے میں میری چند ایک معروضات، اور انشاءاللہ تعالی میں اگلے پروگرام میں آپ کو سبز چارے کے مقابلے میں خمیرے چارے کے فوائد وہ ضرور بتاؤں گا۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، لیکن اجازت سے پہلے ایک آپ کو ایز یوزل ہر پروگرام کا میرا سیگمنٹ ہوتا ہے، وہ ہے حدیث مبارک۔ تو حدیث مبارک متفق علیہ ہے،
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔